الدرس الثانی، اسم فعل حرف اور ان کی علامات کا بیان۔ تو کلمے کی تین اقسام پڑھی تھی، وہ یہ رہی۔ ان کی کچھ پہچان ہوتی ہے، کیسے پہچانیں گے؟ اسم ہے کیسے پہچانیں گے؟ فعل ہے کیسے پہچانیں گے؟ حرف ہے۔ تو پہلے بس آپ اس چیزوں کو دیکھیں، کلمے کی اقسام ہے، کلمے کی تین قسم ہے، اسم فعل حرف ہے۔ اور اسم کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اسم جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے اسے اسم کہتے ہیں، جیسے قلم۔ یہ جو بات لکھی ہے نا، اس کو ایک مرتبہ سمجھ لیں کہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کسی دوسرے لفظ کی ضرورت نہ پڑے۔ کسی دوسرے لفظ کی ضرورت اگر نہیں پڑتی تو قلم کا معنی پتہ ہوتا ہے پین، کوئی دوسرا لفظ نہیں چاہیے، تو اس کو کہتے ہیں کہ اکیلا اس لفظ قلم نے اپنا معنی اکیلا ظاہر کر دیا، کسی دوسرے لفظ کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ کیونکہ ایک جگہ ایسی آنے والی ہے کہ وہ ایک ایسی چیز ہوگی کہ جو اکیلا اپنا معنی ظاہر نہیں کر سکے گی، اکیلا اپنا معنی ظاہر نہیں کرے گی، دوسرا کوئی لفظ چاہیے ہوگا اس کے ساتھ مل کر اپنا معنی ظاہر کرے گی وہ چیز۔ اس لیے یہ بات بتانی ضروری ہے کہ کم سے کم اسم تو وہ چیز ہوتی ہے جو اکیلا اپنا معنی ظاہر کرتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ یہ کیا بات ہے؟ زمانہ ماضی، حال، مستقبل ہوتا ہے۔ تو اگر مثال کے طور پہ میں ایک ورڈ کہوں کہ جعلتو، میں نے بنایا، تو اس لفظ سے آپ کو ایک ظاہر ہوا کہ یہ کام ہوا ہے کوئی جو کہ ماضی کے زمانے میں ہوا ہے، تو اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں قلم، تو اب قلم میں نہ ماضی ہے، قلم کے لفظ بولنے میں نہ حال ہے اور نہ مستقبل ہے، تو کہا جائے گا کہ اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے تو اسے اسم کہتے ہیں۔ اور یہی بات اگر پوری یہی اسٹیٹمنٹ ہو نا اور اس نہ کو ہٹا دیں کہ اس میں کوئی زمانہ پایا جائے، تو وہ بن جائے گا فعل بس۔ لیکن فعل کے بارے میں لکھا ہے جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے، وہ تو اس کے بھی بارے میں لکھا تھا، اس کے بھی بارے میں لکھا ہے کہ جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے اسے فعل کہتے ہیں۔ جیسے سارا یسیرو، آپ لکھیے گا نصارا ینصرو۔ نصارا کا مطلب ہے کہ مدد کی اس ایک مرد نے، مدد کی، تو مدد کی اس سے زمانہ پایا جا رہا ہے کہ ماضی میں مدد کی۔ یا کوئی کہے کہ مدد کرے گا، تو فیوچر کا ٹینس پایا جا رہا ہے، ٹینس کا مطلب ہے زمانہ۔ صحیح ہے؟ یہ تو وہ چیزیں تھیں، یہ دو چیزیں تھیں جو اکیلے اپنا معنی ظاہر کر رہی تھی۔ اب اس کے بعد ہے اور جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر نہ کرے اسے حرف کہتے ہیں۔ جیسے من اور الہ، بہت سارے ہیں، آپ پڑھیں گے۔ من کا مطلب ہوتا ہے سے، تو معنی تو ظاہر ہو گیا۔ الہ کا مطلب ہوتا ہے تک، تو معنی تو ظاہر ہو گیا۔ نہیں، معنی ظاہر نہیں ہوا۔ میں آپ سے کہوں کہ بات سنیں سے، تو آپ بولیں گے یہ کیا مطلب ہوا؟ یا میں آپ سے کہوں تک، تو آپ کہیں گے پتہ نہیں کیا کہا۔ لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ پہلی لائن سے آخری لائن تک، تو اب آپ کو من سمجھ میں آئے گا کہ پہلی لائن سے، یا میں کہوں کہ مسجد سے اسکول تک، من المسجد الى المدرستی، تو اب من سمجھ میں آ رہا ہے کیونکہ من المسجد ہی کہا تو مسجد کا لفظ اس کے ساتھ جڑا، تو من المسجد ہی سمجھ میں سے آیا کہ من سمجھ میں آیا کہ من کا مطلب ہے مسجد سے۔ اکیلا من اپنا معنی ظاہر نہیں کر رہا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں حرف۔ ابھی جو زمانہ 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 چل رہے تھے، اچھا اس میں کوئی زمانہ تو ویسے بھی نہیں پایا جا رہا، صحیح ہے؟ زمانے تین قسم کے ہوتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر۔ یہ تو بہت ہی آسان بچوں والی باتیں تھی۔ اب شروع کریں گے کہ اسم جس کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا بے شک، لیکن اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں کہ جو لفظ سامنے لکھا ہوا ہو اور اس لکھے ہوئے لفظ کو دیکھ کر بتا دیں کہ یہ اسم ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو اس لفظ کا ترجمہ نہ پتا ہو، عربی کا وہ ایک ایسا لفظ ہو اس کا آپ کو ترجمہ نہیں پتا، معنی نہیں پتا، لیکن پھر بھی آپ بتا دیں کہ یہ اسم ہے، تو
اس کی کچھ علامتیں ہیں. وہ علامتیں اگر آپ کو 5 علامتیں دماغ میں ہوں تو آپ ایسے لفظ کو کی نشاندہی کر سکتے ہیں اسم کے طور پر، کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لفظ جو لکھا ہوا ہے یہ ایک اسم ہے، چاہے آپ کو اس لفظ کا مطلب پتا ہو یا نہ پتا ہو. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، الف لام کا داخل ہونا. تو اگر کسی بھی عربی کے لفظ سے پہلے الف لام ہو، جیسے قلم سے پہلے القلم، تو یہ جو الف لام لگا ہوا ہے نا اس سے پہلے الف لام، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جس لفظ کے ساتھ لگا ہوا ہے، جس کلمے کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے، وہ کلمہ ہے اسم. بس فعل کے ساتھ نہیں آتا یہ الف لام، حرف کے ساتھ نہیں آتا یہ صرف اسم کے ساتھ آتا ہے. صحیح ہے. اچھا، پھر آتا ہے حرف جر کا ہونا. ابھی آپ کو نہیں معلوم کہ حرف جر کیا ہوتا ہے. ایک حرف ہوتا ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا نا، من، الا، اس طرح کے 17 حروف ہوتے ہیں، ان کی لسٹ آپ کو پتہ چل جائے گی. وہ جب کسی بھی اسم پر داخل ہوتے ہیں تو وہ اس کے آگے زیر لگا دیتے ہیں، کسرہ لگا دیتے ہیں. جیسے یہ لکھا ہے نا القلم، تو اس سے پہلے اگر من لگ جائے گا تو ہو جائے گا من القلمی، یا الا لگ جائے گا تو ہو جائے گا الا القلمی. ابھی ہے منہ، وہ ہو جائے گا می، یہ ہوتا ہے حرف جر. یا فی لگ جائے تو فی القلمی، می ہو جائے گا. ایسے ہی لکھا ہے کہ فی دارن، دار کا مطلب ہے گھر، تو دارن کے آخر میں دیکھیں تنوین آ رہی ہے تو جو ہے کسرہ ہے، زیر ہے. تو اس فی کے اس لفظ سے پہلے آنے کی وجہ سے اس لفظ کو کہیں گے کہ یہ اسم ہے. ایک اور بات بتاؤں، یہ جو دارن، اس میں جر آ رہا ہے نا آخر میں، یہ بھی ایک پہچان ہے. ایک تو فی سے پہچانا نا، ایک بذات خود یہ جو دارن ہے، اس کا دارن ہونا ہی اسم کی علامت ہے، کیونکہ فعل کبھی بھی اس کسرہ کے ساتھ نہیں آتا. تو اگلی تیسری بات لکھیے کہ جر کا ہونا، جیسے ولد زیدن، زید کا لڑکا، تو اس کے اندر جو یہ جو زیدن ہے نا، یہ اس میں جر ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ زیدن یہ ایک اسم ہے. پھر اور بھی بتاتا ہوں، اسی زیدن کے بارے میں بتاتا ہوں. اس زیدن کے آخر میں کیا ہے؟ تنوین. کسرہ تو ہے، جر تو ہے، تنوین بھی تو ہے نا. تو تنوین بھی اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ اسم ہے، اس لیے اس کو الگ سے لکھ دیا ہے کہ تنوین کا ہونا. رجل، رجل کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ لام پر کیا آ رہا ہے؟ لام دو پیش لن، لن. تو یہ رجلن کا جو تنوین لن آ رہا ہے. ہونا ہے، یہ تنوین کا ہونا کہلا اس بات کی علامت ہے کہ رجلن ایک اسم ہے. کسی بھی لفظ کے آخر میں اگر گول تا ہو، گول تا کا ہونا، جیسے کراستن، کاپی، تن آ رہا ہے نا آخر میں، کراستن، تو اس گول تا سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک اسم ہے. اب کسی نہ کسی الفاظ میں ایک سے زیادہ باتیں ہوتی ہیں، اسم کی علامات ایک سے زیادہ ہوتی ہیں. اگر آپ سے پوچھوں کہ کراستن میں اسم کی کتنی علامتیں ہیں، تو آپ بولیں گے 2 علامتیں ہیں. ایک علامت تو یہ ہے کہ اس کے آخر میں گولتا ہے، اور ایک علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں تنوین ہے. تو 2 باتوں کی وجہ سے یہ اسم ہے. اچھا، ایک بات ہے کہ اب ذرا سمجھیں، میں آپ کو ایک جگہ دکھاتا ہوں، یہاں لکھا ہے قلمن. کس کے تحت لکھا ہے؟ مطلب قلمن کیا ہے؟ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ سر اسم ہے. اسم ہے. یہ لکھا ہے قلمن، اس کے آخر میں تنوین ہے؟ جی سر. اس کے بعد نیچے آ جائیں، یہاں لکھا ہے القلم. کیا فرق ہے اس قلمن میں اور اس القلم میں؟ اس کے شروع میں الف لام آ رہا ہے، ال آ اس رہا کے ہے. شروع میں الف لام آ رہا ہے، اور آخر میں تنوین نہیں ہے. نہیں ہے. تنوین نہیں آ رہی ہے. اس کے وہ جو قلم تھا اس کے شروع میں الف لام نہیں ہے، تو الف لام نہ ہونے کی وجہ سے ہے تنوین. اگر کسی تنوین والے اسم سے پہلے الف لام لگ جائے تو آخر سے تنوین ختم ہو ہٹ جاتا. جائے گی. ہاں، تو اس بات کو انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ الف لام اور تنوین ایک اسم میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے.
بات سمجھ میں آئی؟ यस सर। जी جی سر. जी सर। اب دیکھیں، وہ تھی اسم کی علامتیں، لکھا ہوا تھا، لکھا ہوا اسم تھا، مانا وانا نہیں پتا تھا اس کا. اب آ رہی ہے فیل کی علامت. 7 علامتیں. سب سے پہلے کوئی ایسا، اگر آپ کے پاس عربی کا لفظ آ گیا اس سے پہلے لکھا ہوا قد، تو سمجھ جاؤ کہ وہ قد کے بعد جو لکھا ہے وہ کیا ہے؟ सर फेल। فیل ہے. یا سین لگا ہوا ہو اس سے پہلے، تو سمجھ جاؤ کہ جس سے پہلے سین لگا ہوا ہے وہ فیل ہے. یا سوفا لگا ہوا ہے، سوفا لگا ہوا ہے جس لفظ سے پہلے، اس کا مطلب ہے وہ فیل ہے. اب قد کی مثال اور سین کی مثال اور سوفا کی مثال یہ رہی. قد سمعا، سمعا کا مطلب ہے سنا اس نے، اور قد لگ گیا تو قد لگنے سے پتہ چلا کہ سمعا ایک فیل ہے. फेल है। اور فیل ویسے ہے. معنی پہ تبدیلی آ جاتی ہے. قد کا قد لگ گیا تو یہ پاس پرفیکٹ میں چلا گیا، پاس پرفیکٹ میں چلا گیا کہ اس نے سن لیا ہے، سننے کا کام مکمل ہو گیا. اس کے بعد آ رہا ہے یعلمو. یعلمو سے پیچھے لگا ہوا ہے سین، تو بن گیا سیعلمو. تو سین جب لگ جاتا ہے نا کسی لفظ سے پہلے تو وہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ وہ فیل ہوتا ہے. تو سیعلمو کا مطلب ہے ان قریب وہ جان جائے گا. سوفا لگا ہوا یعلمونا سے پہلے، یعلمونا اور اس سے پہلے سوفا، سوفا لگنے سے یعلمونا پہچانا جا رہا ہے بطور فیل. फेल। پھر بھائی فیل ورب کو کہتے ہیں نا، اور ورب 3 ظاہر کرتا ہے چیزیں. ہمارے یہاں اردو میں تو ماضی ظاہر کرتا ہے، یا تو بات ماضی میں ہو رہی ہوتی ہے، کوئی ایکشن پرفارم کیا گیا ہے تو یا تو وہ ماضی میں ہوتا ہے، یا وہ ہوتا ہے اس میں حال میں یا مستقبل میں ہوتا ہے نا، ماضی حال مستقبل. تو اس میں 4 ہوتے ہیں. اس میں ہوتا ہے الگ طریقے سے عربی میں ماضی، مضارع، امر یا نہیں. ماضی تو پتہ چل گیا وہ پاسٹ. مضارع کیا ہوتا ہے؟ مضارع کے اندر 2 چیزیں انکلوڈیڈ ہیں، ایک پریزنٹ اینڈ فیوچر، بوتھ آر انکلوڈیڈ ان دس ورڈ مضارع. یعنی حال بھی یہ بتاتا ہے، مستقبل بھی یہی بتاتا ہے، اور پھر کانٹیکسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بات پریزنٹ میں ہو رہی ہے کہ فیوچر میں ہو رہی ہے. اس کے بعد امر، امپیریٹو کا مطلب ہوتا ہے امر. امر کا مطلب ہوتا ہے کسی سے کوئی کام طلب کرنا، کسی کو کوئی کام کرنے کے لیے کہنا. پھر نہیں، نہیں کا مطلب ہوتا ہے کسی سے کوئی کام کرنے سے منع کرنا. ماضی ذہبہ، وہ گیا. مضارع یذہب، وہ جائے گا یا جاتا ہے. امر کا اذہب، اذہب کا مطلب ہے تم چلے جاؤ، اور نہیں لا تذہب، تم مت جاؤ. ہاں، یہ والی باتیں فیل کی علامت. کلمے کی 3 اقسام تھی، اسم، فیل اور حرف। حرف. تو اب حرف کی بھی کوئی نہ کوئی علامت ہونی چاہیے. حرف کی پتہ ہے کیا علامت ہوتی ہے؟ بڑی سمپل سی بات ہے. ایک ایسا لفظ ہو جس میں اسم کی کوئی علامت پائی جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم حرف. اسم ہوتا ہے. اسم کی علامت پائی جائے گی تو اسم ہوتا ہے. اسم ہوگا۔ اور اگر جی کوئی سر. ایسا لفظ ہو جس میں فیل کی علامت پائی جاتی ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ फेल। فیل سر اور फेल। ایسا کوئی ہو جس میں نہ اسم کی کوئی علامت پائی جا رہی ہو اور نہ فیل کی کوئی علامت پائی جا رہی ہو، تو وہ حرف ہوگا۔ وہ وہ حرف حرف ہوگا. ہوگا. اسم اور فیل کی کوئی علامت نہ ہونا حرف کی علامت ہے۔ علامت علامت ہے. ہے. بس اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ من ہے اور فی ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، تمرین نمبر 1 اور تمرین نمبر 3 سالو کرنی ہے. بیچ والی تمرین نمبر 2 کو چھوڑ دیں. تمرین نمبر 1 ابھی اپنے رجسٹر میں نوٹ کریں، سوال نوٹ کریں اور جواب لکھیے. اور تمرین نمبر 3 لکھیے، اور پھر میں آپ کو اس کے معاملے میں ہیلپ کرا دوں گا.
جی سر. کرنا شروع کریں.